پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ اس کا محور جو ہے وہ صرف اب یہی ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں اور وہ پھر وزیر اعظم بن جائیں. ان کی سیاست ہے، اس کا کوئی اچھا نتیجہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو جب اپوزیشن کی بھی آپ کی سیاست جو ہے وہ دھرنوں کی اور تباہ بربادی کی ہے، حکومت کی بھی یہی ہے، آپ کے پاس سے کوئی خیر کی امید نہیں ہو سکتی. اور یہ بہت بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں، خالی عوام کے سامنے نہیں بلکہ اداروں کے سامنے. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کے لیے اتنا آسان ہوگا اس کیس سے جان چھڑانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا. ناظرین، آج 18 فروری ہے اور پاکستانی سیاست کا ایک بہت بڑا نام، ایک بڑا نمایاں نام سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کی آج تاریخ وفات ہے. آج 5ویں برسی ہے ان کی. ان کے صاحبزادے سینیٹر عفنان اللہ خان اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ان سے ایک تو سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ باتیں کریں گے اور ساتھ میں ان سے کچھ موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے. عفنان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شکریہ جناب. عفنان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کا ایک کلپ جو ہے بڑا وائرل ہے اور بڑے عرصے سے وائرل ہے، بہت بار لوگ اسے لگاتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ جی جب آپ کو گرفتار کیا جائے گا تو آپ روئیں گے اور آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. بڑا ایسے بڑی پروفیٹک قسم کی باتیں انہوں نے کی. اس میں جو سیم آج جب ہم دیکھتے ہیں حالات کو تو وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہیں اس کلپ کو دیکھ کر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، وہ کلپ تو بہت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بڑا وائرل ہوا اور بڑا لوگوں نے اس کو دیکھا اور پسند کیا. مگر میرے لیے یہ اتنی بڑی بات اس لیے نہیں تھی کیونکہ ابو جان نے مجھے میری زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں بتائی تھیں جو اس وقت میں نے کہا کہ ابو جان یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہوگی. تو انہوں نے کہا تم دیکھ لینا، اور وہ بعد میں پھر اسی طرح ہی ہوا. تو ابو کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت دی تھی کہ وہ بہت سارے اور ایسے معاملات پہ، مطلب میں اگر آپ کو بتاؤں آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ دنیا ساری کہتی تھی نہیں یہ تو مشاہد صاحب آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے. اور وہ ابو کو اصل میں ابو کی بڑی زبردست جو تھی وہ مطلب کہ ریڈنگ بہت زیادہ تھی، بڑی ایکسٹینسو ابو کی ہسٹری کی سمجھ تھی. اور پھر وہ چیزوں کو اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح کی وہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اندر اپنا بایس ڈال دیتے ہیں. لوگ اپنا بایس ڈال دیتے ہیں اس میں تو ان کو نظر نہیں آتا کہ ایکچولی حقیقت ہے کیا. تو اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب چھوٹا تھا تو ابو نے مجھے ایک دن کہا، اب کسی سے بات ہو رہی تھی، میں بھی بیٹھا تھا، تو ابو کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا یہ چاند پہ گئے ہیں. اچھا، اب یہ بات ایسی تھی اس وقت کہ جو یہ کہتا تھا لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا بات کہہ دی ہے، یہ کیا کہہ دی ہے. اور اب جو ہے یہ جو جیفری ایپسٹین والا سارا معاملہ ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو جھوٹ بولتے رہتے تھے، یہ تو گئے ہی کچھ نہیں ہے، تو سارا کچھ جھوٹ ہے، ساری ہر چیز ہی جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. تو اس طرح یہ ابو کی کافی ساری پریڈکشنز تھیں. پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہ بات ہے 2001 کی یا 2 کی، اس طرح 2002 کی ہوگی موسٹ پرابلی. تو مسلم لیگ نون کا دفتر ہوتا تھا ادھر ماگلا روڈ پہ، تو وہ انہوں نے چھین لیا، کہ کہتے ہیں حکومت نہیں تھی، آپ کو پتا ماشاء اللہ لگا تھا ملک میں، انہوں نے نکال کے سب کو باہر کیا اور وہ آفس جو ہے وہ لے لیا ان سے. تو انہیں پھر یہ کہیں پہ بھی آفس ڈھونڈیں تو ان کو آفس ہی نہ ملے. یہ جہاں جائیں وہ، کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں. تو وہ ایونچولی ایک بندہ تھا، اس کا F10 میں گھر تھا، وہ UK میں رہتا تھا، اس نے جو ہے وہ آفس دے دیا. تو اب میں کبھی ابو کو اٹھا لیا کرتے تھے، بہت دفعہ ابو کو اٹھائے. پھر کبھی ہاشمی صاحب وہاں پہ ہوتے تھے، وہ بھی اکثر اوقات غائب ہوتے تھے، اور چند لوگ ہوتے تھے وہاں پہ. بلتی صاحب تھے جو بڑے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. اس طرح چند لوگ ہوتے تھے. تو ہم جا کے میرا کام اتنا ہوتا تھا کہ ہم ابو کو ڈراپ کرتے تھے، پک کر لیتے تھے، کبھی جاوید ہاشمی صاحب کو پک کر لیتے، کبھی کوئی اور کسی کو ایئرپورٹ سے لے کے چھوڑ دیتے. چھوٹے تھے بہت، تو اتنا ہی ہمارا ہوتا تھا. تو بیٹھ کے لیکن میں دیکھتا تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو یہ اندر بیٹھے کہتے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ تیاری کر کے جی ہم یہ جو ہے جلسہ کریں گے، جلوس کریں گے، اور یہ حکومت کا تختہ اور یہ مارشل لاء کا تختہ لوٹ دیں گے. اور میں سوچتا تھا کہ کبھی ان کو اٹھا رہے ہیں، کبھی دفتر ہے نہیں ان کے پاس، اور یہ کہہ رہے ہیں حکومت کا تختہ لوٹ دیں گے. اور پھر انہوں نے کر لیا. آپ دیکھیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں. تو وہ ابو کی زندگی کے اور بھی بڑے معاملات ہیں ایسے، بڑے پروفیٹک ہیں، جس کے اوپر
بندے کو اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ یہ ابو نے کیوں کہا ہے، لیکن بعد میں پھر وہ اسی طرح ہی ہوا۔ بالکل بالکل، جیسے کوئی انسان ایک تجربے کی جو بھٹی ہے اس سے گزر کے کندن بنتا ہے، اسی طرح سے جنہوں نے ساری زندگی سیاسی جو کشمکش ہے وہ دیکھی ہو تو ان کو ان چیزوں کی سمجھ ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی پر کس طرح سے اثرات مرتب کیے؟ آپ کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے کس طرح سے فارم کیا مشاہد صاحب نے؟ دیکھیں ابو کی اچھی بات تھی کہ ابو جان نے ہمیشہ بہت زیادہ انکریج کیا کہ کتابیں پڑھو، قرآن پڑھو، شاعری بڑی وہ برمحل بولتے تھے۔ شاعری ابو کی کمال تھی، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، وہ تو بہت ہی کمال تھی۔ ہاں، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ہم لوگ کتابیں وغیرہ بہت ساری میں نے پڑھی جب میں چھوٹا ہی تھا کافی، اور پھر وہ اوور مینی ایئرز ابو جان سے بڑی ڈسکشنز رہیں، کیونکہ ابو کا یہ بڑا اچھا ہوتا تھا کہ ابو جب اپنا کام وغیرہ کر کے آ جاتے تھے گھر تو پھر ہم ابو کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور ہم ابو سے پوچھتے تھے کہ ابو جان یہ کیوں ایسے کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہوگا، حکومت یہ کیوں کر رہی ہے۔ تو وہ اوور مینی ایئرز، اب مثال کے میں آپ کو بتاؤں، میں 10 سال کا تھا، 93 کا الیکشن تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں ابو کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جو کارنر میٹنگز اور جلسوں میں اور یہ بینر پوسٹر لگانا اور ووٹر لسٹ بنانا، سارا کام 93 کا الیکشن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے اس میں کیا، 97 میں بھی کیا، 2002 کا ابو خود لڑ رہے تھے الیکشن، 2008 کا بھی ابو نے خود لڑا الیکشن۔ تو وہ ظاہر ہے اب آپ سوچ لیں کہ میں چھوٹا تھا تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے، اور پھر ابو جان بڑے ریلیجس آدمی بھی تھے اور بڑا ان کا بڑا فرم ابو کا بڑا زبردست ابو کا عقیدہ تھا، تو اس کا ساری پھر یہ ساری چیزیں ظاہر ہے آپ کی ڈیولپمنٹ میں، آئیڈیالوجی کی بھی اور آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ میں بڑا اس کا کردار ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ یہ بات 2005 کی ہے، جب میں جا رہا تھا لنڈن، تو میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے یاد ابو نے کہا تھا کہ بیٹا تم آکسفورڈ یا کیمبرج سے پڑھ کے آنا، تو وہ مجھے آج تک، بلکہ پی ایچ ڈی کر کے آنا آکسفورڈ اور کیمبرج سے پڑھنے کے، تو وہ مجھے بعد میرے ذہن میں رہی، پھر میں نے بعد میں پھر آکسفورڈ سے پڑھا بھی۔ موجودہ جو سیاسی صورتحال اس وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، ظاہر ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا خیبر پختونخوا کو بند کر دیا گیا، سپریم کورٹ میں بھی آج بھی ہیئرنگ چل رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور پنجاب حکومت نے اپنی جو ان کی بیل کینسلیشن کے لیے جو اپیلیں دائر کی تھی انہوں نے وڈرا کر لی ہیں۔ تاثر یہ مل رہا ہے کہ جس طرح سے کوئی رعایت دی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، ایک ماحول بن رہا ہے، دوسری طرف احتجاج بھی ہمیں نظر آتا ہے، تند و تیز بیانات بھی نظر آتے ہیں۔ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کس طرف یہ جو خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے، اور آپ کا چونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، کس طرف یہ معاملات آپ کو جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ اس کا محور جو ہے وہ صرف اب یہی ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں اور وہ پھر وزیر اعظم بن جائیں، تو وہ کوئی کسی آئیڈیالوجی پہ بیسڈ نہیں ہے اور نہ عوامی مفادات کے اوپر بیسڈ ہے، وہ ایک پرسنل انٹرسٹ ہے اس کے اوپر بیسڈ ہے سارا کا سارا، اور وہ اس کو چھپاتے بھی نہیں ہیں، نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو عوام نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ جب آپ کا ایجنڈا اتنا زیادہ نیرو ہو جائے نا تو وہ پھر اتنا لمبا اس کا اثر بھی نہیں رہتا اور وہ اتنا زیادہ لمبا چلتا بھی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ان کی سیاست ہے اس کا کوئی اچھا نتیجہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ کانفرنٹیشنل ہی رہے گی معاملات جو لگ رہے ہیں ابھی تک، اور اگر کانفرنٹیشن نہ بھی ہو نا، عمران خان صاحب کی جو طبیعت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت تباہ و بربادی اور کیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بالکل، جو حکومت میں آیا حکومت تباہ و برباد ہوگی، پنجاب میں پنجاب تباہ و برباد، خیر پختونخوا تباہ و برباد، جس چیز کو انہوں نے ہاتھ لگایا ہے نا، جس پارٹی کے ساتھ الائنس کیا وہ تباہ، لوگوں کی سانسیں ختم، تو وہ ان کی جو ہے وہ اسی طرح کی ہے وہ، اور وہ ایک ایجنڈا بیسڈ ان کا ہے پولیٹکس، جو ان کا اپنا ایجنڈا ہے وہ اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں اور وہ اس کو لے کے آگے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہمیں تو یہی دیکھنا چاہیے کہ اس میں ملک کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ بدقسمتی سے ان کو ان چیزوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، اور وہ آپ دیکھیں نا ان کی جو سیاست ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو پہنچا ہے۔ آپ ان کی جب وہ 2013 سے 18 والی ان کی جو سیاست تھی اس کی وجہ سے ملک کی جوڈیشری جو ہے جو کہ اچھی خاصی آزاد ہو گئی تھی، اس کو انہوں نے پولیٹیسائز کیا اور اپنے ذاتی معاملات کے لیے استعمال کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جوڈیشری کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بالکل ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے جس قسم کی جو ہے وہ
سیاست کی اور جس طرح اپنے مخالفین کو اندر ڈالا اور خواہش ظاہر کی کہ جی ساروں کو مار دیں اور اتنوں کو مار دیں تو پتہ نہیں ملک میں انقلاب آ جائے گا. جب یہ آپ نے کیا, آپ نے اپنے مخالفین کو جیلوں میں بند کیا, ان کی اور بیٹھ کے پہرا دیتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ کیمرہ لگا کے دیکھتے تھے کہ ان کا کیا برا حال ہے, اس پہ خوش ہوتے تھے. تو جب اس طرح کی آپ کی سیاست ہو, جب اپوزیشن کی بھی آپ کی سیاست جو ہے وہ دھرنوں کی اور تباہ و بربادی کی ہے, حکومت کی بھی یہی ہے, تو پھر آپ کے پاس سے کوئی خیر کی امید نہیں ہو سکتی. بالکل. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے کسی ڈیل کے حوالے سے. آپ کی بطور ایک گورنمنٹ سے آپ منسلک ہیں, آپ کی کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے کیا کہا ایگزیکٹلی؟ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی ڈیل پہ راضی نہیں ہیں. اصل میں وہ عمران خان صاحب جو ڈیل وہ مانگنا چاہ رہے ہیں وہ انہیں مل نہیں سکتی. اور ویسے وہ اب ظاہر ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت تو یہی چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا مطلب ان کو اچھا اس میں رکھا جائے, اور ظاہر ہے ان کا ووٹ بینک ہے اس ملک کے اندر اور اس چیز کا ہم ریکگنائز کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کیسے لے کے چلنی ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ اس طرز سیاست سے ان کو فائدہ ہے تو ٹھیک ہے, پھر لگے رہیں اس کے اوپر کر کے دیکھ لیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی چیز کوئی کنسٹرکٹیو وے ہے آگے جانے کا. اب آپ دیکھیں نا اس خطے کے کیا حالات ہیں, دنیا کے کیا حالات ہیں, دنیا تبدیل ہو گئی ہے تقریباً. بالکل. اور بجائے اس کے کہ ہم ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات لے کے چلیں, ہم جو ہے اسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, وہی والے کام جو پہلے کر رہے تھے وہی کیے جا رہے ہیں. اور مطلب آپ خیر پختونخوا کا حال دیکھ لیں, وہاں پہ لوگوں کے حالات دیکھ لیں, مگر پرائرٹی جو ہے وہ یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی عوامی مسائل حل کرنے. پرائرٹی یہی ہے کہ جی قیدی نمبر 804. بالکل. تو یہ ہے معاملہ. بالکل. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف کافی سارے مقدمات درج ہیں, ٹرائل ہوئے ہیں, سزائیں ہوئی ہیں, لیکن ایک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ بیانیہ بنانے میں بڑی حد تک کامیاب نظر آئی ہے ہمیں کہ یہ سارے کے سارے جو مقدمات ہیں یہ سیاسی ہیں, ان کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے, قانونی حیثیت نہیں ہے, اور جب ہمارے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے تو یہ سارے مقدمات اور ختم ہو سکتے ہیں. ہسٹری میں بھی ہم نے یہی دیکھا. آپ کی ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو مقدمات بنتے ہیں سیاستدانوں کے خلاف, یہ ان کو سیاسی رنگ کیوں مل جاتا ہے؟ اور کیونکہ اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے پروسیکیوشن کا بھی ایک بڑا ناقص سا رول ہوتا ہے کہ جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کی بجائے وہ کچھ ایسی چیزیں لے کے آ جاتے ہیں جن کو وہ عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکتے, ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہوتی, پھر وہ کیسز جو ہیں وہ ہرزہ سرائی ہوتی ہے, ان کے اوپر لوگ بھی کہہ کے لگاتے ہیں کہ جی یہ کیا چیز لے کے آ گئے ہیں سامنے. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک میں سیاستدانوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں, اور اس کی ایک بہت بڑی تاریخ موجود ہے. بلکہ یہ بہت سارے لوگوں نے یہ والی بات بھی کی ہے کہ نیب جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ٹول کی جگہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول بنایا گیا اس کو. ہیونگ سیڈ دیٹ, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا یا توشہ خانہ 1 اور 2, وہ بڑے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ سارے پاکستان کو کہتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, تو بھائی پھر آپ یہ بتا دیں کہ آپ اپنی بیگم جو ہے اگر وہ اتنے اربوں روپے کی زمین لے لے جی ٹی روڈ پہ, ہیرے جواہرات لے لیں, پیسے لے لیں اور بہت ساری فیورز لے لیں, آپ بطور وزیر اعظم کیسے اس چیز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ سوال تو یہ بھی ہے نا. جی جی. پولیٹیکل انجینئرنگ والا کیس از ڈفرینٹ. ادھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف جھوٹا کیس بناتے ہیں, اور میرے پہ بھی بہت سارے بن چکے ہیں, مجھے زیادہ طور پہ پتہ ہے, میرے والد صاحب پہ بھی بہت سارے بن چکے تھے. تو ہمیں اس کا بڑا اندازہ ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے, لیکن اس کے اندر اگر کچھ نہ ہو نا تو وہ اوور ٹائم فیزل آؤٹ کر جاتا ہے معاملہ. مگر ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں تو جینونلی یہ انوالوڈ ہے, اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے, اور یہ جو ان کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی معاملات ہم سیاست میں آئیں گے تو ہم
تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی سیاست کی طاقت سے اپنی کرپشن کے کیسز کو یہ دبا لیں اگر کسی وقت اگر یہ آ جاتے ہیں پاور میں. ورنہ یہ ان کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کرپشن کا, اور یہ ان کو اس لیے بھی زیادہ اس بات کی شرم آنی چاہیے کہ یہ سب کو چور کہتے ہیں. پورا پاکستان کو انہوں نے کہہ دیا کہ ہر بندہ چور ہے, کوئی کسی کے لیے مطلب کہ ہر بندہ برا ہے اور یہ اچھے ہیں. اور پھر اپنی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ سارے قوم کے سامنے آئے کہ کیسے انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ان کی وجہ سے, پوری دنیا میں پاکستان جو ہے اس کا امیج انہوں نے خراب کیا. تو یہ ہے معاملہ. دیکھیں میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کبھی مطلب کہ اس ملک کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو معاملات کافی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, آپ اس کو کمپلیٹلی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ سوال تو پی ٹی آئی کے فالوورز سے اور ان کے لیڈرشپ سے بنتا ہے نا کہ آپ نے سارے پاکستان کو چور چور کہا اور آپ خود چوری میں پکڑے. بالکل نہیں سر, یہ تھوڑا سا یہاں پہ ڈفرینس ہے کہ مطلب یہ جو کیسز بنائے جاتے ہیں ان بنانے میں اس طرح کی کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے بعد عدالت میں مقدمہ جو ہے وہ جعلی ثابت ہو جاتا ہے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا. جبکہ جو ایک اصل مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جناب 25 مئی 2002 کو جس طرح سے بلو ایریا 2022 کو جس طرح سے بلو ایریا میں درختوں کو آگیں لگائی گئیں, جس طرح سے مارچ 2023 میں لاہور میں توڑ پھوڑ کی گئی, جس طرح سے 9 مئی کو ہوا, اب وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ٹی وی کیمروں پہ ہم نے دیکھا, سب کچھ دیکھا. لیکن جب وہی مقدمات عدالتوں کے اندر جاتے ہیں تو ریاست جو ہے وہاں پہ ان چیزوں کو ثابت نہیں کر پاتی, اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو جعلی مقدمات ہیں, سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں, اور وہ ساری چیز فزل آؤٹ ہو جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست کس طرح سے یہ انشور کر سکتی ہے کہ قانون کے مطابق سب مقدمات بنیں بھی اور ان کو ثابت بھی کیا جائے؟ دیکھیے اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ جو نیب کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, یا باقی دیگر ایف بی آر کو استعمال کیا جاتا ہے بہت زیادہ افیکٹولی, اور اس طرح کے جو یہ پھر آپ کو ختم کرنا پڑے گا بنیادی طور پہ, کیونکہ ادروائز لوگوں کا اعتماد نہیں رہے گا نا. جی آپ ایک سسٹم کے اندر سے 4 اچھی چیزیں کر رہے ہیں اور 50 بری چیزیں کر رہے ہیں, تو لوگ جو ہے ان کے لیے ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ اب ٹھیک ہو رہا ہے اب غلط ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ لیکن عمران خان صاحب کا کیس اس لیے یونیک ہے کہ ان کا جو کیس ہے وہ تو بہت زیادہ مطلب آپ سوچیں کہ کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر انویلپ بند کر کے اپروول لی ہے انہوں نے. جی جی جی. مطلب یہ اتنی مطلب یہ اوپن ڈے رابری ہے. کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے جی کوئی رائٹ لیفٹ کر لیا, کوئی پتہ نہیں چلا, کوئی ادھر کر لیا, بھئی آپ اوپن ڈے رابری کر رہے ہیں, سارے ملک کے سامنے کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا دنیا چور ہے اور میں ایماندار ہوں. تو یہ ہے معاملہ. یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور مجھے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایک دن آئے اس ملک میں کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات ہیں یہ اکراس دا بورڈ ہوں, اور یہ ابو ہوں ان چیزوں سے, سیاسی معاملات سے. مگر بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو بہت سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس بنتے رہے. بالکل. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کے لیے اتنا آسان ہوگا اس کیس سے جان چھڑانا, کیونکہ یہ کیس ہے بڑا جینون. اس کو فیزل آؤٹ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. ہاں, تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. سر ون لاسٹ کویسچن, یہ بتائیے گا کہ کمنگ الیکشن میں جب بھی ہوں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا جو ایک بیانیہ ہے گورننس کا, اچھی گورننس کا, پروجیکٹس کا, ڈیولپمنٹ کا, اور دوسری طرف ہمیں ایک بیانیہ نظر آتا ہے مظلومیت کا, وکٹم کا, کون سا بیانیہ آپ سمجھتے ہیں کہ پریویل کرے گا؟ دیکھیں ضمنی انتخابات کو اگر بھی ریسنٹلی جو ہیں اگر آپ ان کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی پرفارمنس ایکسیپشنلی اچھی رہی ہے. اس کے اندر 13 میں سے 12 ہم جیت گئے ہیں, اور اس کے اندر بنیادی جو اگر آپ عنصر دیکھیں تو چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے چرچے پورے پاکستان میں ہیں. آپ یقین کریں کہ اس حد تک ہیں کہ میں کراچی جاتا ہوں, سندھ جاتا ہوں, وہاں پہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر پنجاب میں یہ سب کچھ, اور پنجاب کے رورل ایریاز میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہیلتھ کے معاملات, وہاں پہ ایجوکیشن کے معاملات, روڈ انفراسٹرکچر, ادھر کی صفائی کے معاملات اگر وہ اتنے ریولیوشنری طریقے سے تبدیل کیے جا سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ جو ہے ہمارے یہاں پہ حالات کیوں نہیں تبدیل ہو سکتے.
اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کی تبدیلی مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب میں لے کے آئی ہیں اس طرح کی تبدیلی پورے پاکستان میں آئے اور انشاءاللہ وہ آئے گی. تو یہ جو مظلومیت کا بیانیہ تھا نا یہ چورن یہ انہوں نے 2024 میں بیچ دیا پی ٹی آئی نے. یہ جتنی مظلومیت کا ان کو ووٹ پڑنا تھا پڑ گیا. اور بنیادی طور پہ 2024 کے اندر مظلومیت کا ووٹ پڑا ہے اور دوسرا یہ کہ کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ تھی جی تو وہ مہنگائی جب بھی زیادہ ہو تو وہ انکمبنسی جو ہے اس کو مہنگا پڑتا ہے انکمبنٹ گورنمنٹ کو. بالکل. تو یہ دو چیزیں مل کے 24 میں ان کو جو بھی ان کی ویو بنی تھی. لیکن آگے جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ نہ مظلومیت بکھے گی نہ وہ والے معاملات رہے مہنگائی کے نہ وہ جو انہوں نے ڈی اسٹیبلٹی کریٹ کی تھی جی ڈیفالٹ کر جائے گا ملک اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی تھی. وہ سارے معاملات اب ہے نہیں اس طرح کے جس طرح کے پہلے تھے. تو اور کیونکہ انہوں نے ان کا فوکس ہی نہیں ہے اس چیز پہ کہ یہ کوئی ڈیلیوری کے اوپر فوکس کریں. یہ تو کہتے ہیں جی سارا کچھ ہمیں تو قیدی نمبر 804 والا ہے. ان کو کوئی نہ گورننس میں انٹرسٹ ہے نہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں انٹرسٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے جو آپ نے دیکھا کہ جو ہری پور کا رزلٹ آیا, اب یہ ہری پور کا رزلٹ جو ہے یہ سول ایڈمنسٹریشن ان کی پولیس ان کی جو پریزائڈنگ آفیسر سے وہ بھی ظاہر خیر پختونخوا گورنمنٹ کے سارے لوگ ان کے وہاں پہ خود ان کی پوری پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی اس الیکشن کو مینیج کر رہی ہے اور یہ ہار گئے. یہ ایک بہت بڑا انڈیکیشن ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اب اس طرز سیاست یہ جو دھرنا مار دیں گے گر جائیں گے فائنل کال آزادی مارچ یہ ہم کوئی غلام یہ تمام یہ جو بیانیے ہیں یہ جو لالی پاپ آپ عوام کو دے دیتے ہیں بیوقوف بنانے کے لیے فیل گڈ اور لالی پاپ یہ اب جو ہے یہ لوگ اس کو ان کی سمجھ چکے ہیں اور یہ بہت بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں خالی عوام کے سامنے نہیں بلکہ اداروں کے سامنے بھی چاہے وہ عدلیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا اور اہم ادارے اس ملک کے ہیں ان کے سامنے بھی ایکسپوز ہو گئے. ایک پہلے ان کو تھا ایک وہ کہ جی نئی تیسری قوت اور ان کو بھی موقع دینا چاہیے وہ موقع والی سٹیج اور وہ سب نکل گئی ہے. تو اب مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جس طرح کا رزلٹ ضمنی انتخابات میں ہے اسی طرح کا رزلٹ آپ دیکھیں گے اگلے الیکشنز کا بھی. بہت شکریہ افنان صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے سینیٹر افنان اللہ خان صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن جب بھی ہوگا تو ڈیولپمنٹ کا جو بیانیہ ہے وہ پریویل کرے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.